امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعبہ کربلا کے تمام پر خراج عقیدت پیش کرنے کی اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت عطا فرمائی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, مجلس کو ہم آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. تو بارہا آپ سن چکے ہو کہ آج کا یہ دن بہت ہی بڑا معتبر دن ہے. اس دن میں آج پورے عالم اسلام میں لوگ جمع ہو کر شہداء کربلا پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے اسی غرض سے آج ہم بھی یہاں حاضر ہوئے. تو کربلا کا جو آپ کو پتا ہے کس طرح کربلا کا واقعہ شروع ہوا. بارہ آپ نے مقدموں سے سنا کہ یہ اہم دن, اس دن جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خاطر, دین کے خاطر, اسلام کی بقا کے لیے, دین کی بقا کے لیے, دین کو بچانے کے لیے ایسی جگہ اپنے پورے کنبے کو لے کے گئے, اپنے پورے خاندان کو لے کے گئے, اپنے پورے رفقا کو لے کے گئے, اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے گئے, تاکہ یہ درس دیا جائے, لوگوں کو پتا ہو جائے, پتا چلے کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے اگر کوئی آپ پر ایسی ظلم و ستم کرے تو ان کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے بلکہ سر کٹانا منظور ہے. یاد رکھیا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ظلم کے سامنے سر کبھی جھکانا نہیں. اگر دین کی بقا چاہتے ہو, اگر دین کو بچانا چاہتے ہو, دین کی کامیابی چاہتے ہو تو کسی کے آگے آپ سر جھکاؤ نہیں بلکہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ہم دین کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, دین کی بقا کے لیے جب ہم سر کو نہیں جھکائیں گے تو واقعتاً مان لینا ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. تو جان لینا ہم شہداء کربلا کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ یہ شہداء اعظام نے ہمیں درس دیا. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی رفقا, جتنے بھی ساتھی تھے, ہمیں یہ درس دے کے چلے گئے. اے ہمارے بعد دنیا میں رہنے والے, اے ہمارے بعد دنیا میں بسنے والے, اے ہمارے بعد میرے نانا جان کے دین کی پیروی کرنے والے, اے ہمارے بعد دین اسلام کے سپہ سالاروں, اے ہمارے بعد دین کی بقا کو قائم رکھنے والے, یاد رکھنا جس طرح ہم نے اس دین کے لیے اپنی قربانی دی, جس طرح ہم نے اس دین کے لیے اپنے سر کو کٹانا منظور کر لیا, قیامت تک تم بھی جو ہے اپنے سر کو کٹانا منظور کر لینا, لیکن ظالم کے آگے کبھی اپنا سر جھکانا نہیں. یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے دیا؟ ان کے ساتھیوں نے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں تھے. واقعتاً آپ سن چکے ہو کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے, جب وہاں پر جنگ کی ابتدا ہوئی, جنگ شروع ہوئی, جتنے بھی رفقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے سب ایک ایک کرتے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں شہید کرتے گئے. جتنے بھی ساتھی تھے سب شہید کرتے گئے. لاسٹ میں جب اہل بیت کی باری آئی, جب اہل بیت کی باری آئی, اہل بیت سے جب جانے کی تیاری کرنے لگے تو سب سے پہلے چھوٹا معصوم علی اصغر جو ہے اپنے کنبے سے اس کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگے. 17 یا 18 سال کی عمر, اتنی چھوٹی سی عمر میں تلوار کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں. خیمے میں لوگ جو ہے آہ بکا کی صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ, کم سن بچہ جو ہے اس یزیدی لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے ہتھیار کو باندھ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب تیاری کرنے کے بعد والد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو یزیدی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا یہ چھوٹا سا علی اصغر, آپ کی آنکھوں کا تارا, آپ کے نور نظر, آپ کا چشم, آپ کے چشم کا عین, آپ کا لخت جگر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان جہاد میں جا سکتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ننھے علی اصغر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, گور کے دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد سینے سے لگا دیتے ہیں, پیشانی پہ چوم لیتے ہیں, پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. جب اجازت ملتی ہے حضرت علی اکبر جو ہے
اپنے نیام سے جو ہے تلوار کو باہر نکالتے ہیں، ہاتھ پر تلوار اٹھاتے ہیں اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، علی اکبر کا رعب و دبدبہ اس طرح ہوتا ہے کہ پورے یزیدیوں کی فوج پر جو ہے ایک کپکپی طاری ہوتی ہے، ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے، ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ امام علی مقام یعنی حضرت علی اصغر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب تھوڑی دیر کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں آتا ہے، بلا آخر دبے دل حکمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو ہے اس یزیدی فوج کی لشکر کے سامنے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر جو ہے ان کے بھیڑ میں جو ہے خود چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے وہاں گھس جاتے ہیں، ان کے اندر خوف طاری تھا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ننھے معصوم علی اصغر کی تلوار ان کے جسم پر چلتی ہے، ایک ایک کے جسم کو آپ اپنے تلوار سے کاٹتے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے تقریباً 500 کے قریب یا اس سے زائد یزیدی لشکر کو جو ہے تباہ و برباد کر کے نست نابود کرنے کے بعد جب پیاس نے ستایا تو واپس خیمے کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ 18 سال یا 17 سال کی عمر ہے، کم سن بچہ اتنے لوگوں کو جو ہے اپنے نانا جان کے دین کے خاطر، اپنے نانا جان کے دین کے بقا کے لیے، اپنا نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے یزیدی فوج کی جو ہے ڈھیر سے ڈھیر لگا دیتے ہیں، یعنی لاشوں کا ڈھیر لگا کر واپس خیمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہنے لگتے ابا جان اگر پانی کا ایک گھول مل جائے، اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو یزیدی لشکر کا تمام لشکر کو نست نابود کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کیا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اس لیے کہ خیمے کے اندر پانی کا ایک بوند بھی موجود نہ تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کم سن بچے کو سینے سے لگا دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے میرے پیارے نور نظر، اے میرے لخت جگر، جا حوض کوثر کا جام لیے تمہارا نانا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا درس دیتے ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ آج ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا حسینی ہیں، آج ہم بھی تو کہتے ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں شہداء اعظام کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں رسول کی عشق ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ نانا میرے بھائی، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہو، اگر آپ کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہو تو آپ اس دین پر قائم رہو جو دین تمہیں تمہارے آقا نے دیا، جو دین تمہیں تمہارے شہداء اعظام نے دیا، جو دین تمہیں امام حسین نے دیا، جو دین تمہیں جو ہے اللہ کے نبی نے دیا۔ ایسا دین مت بنانا، اس طرح کا کام نہ چلانا جو ہر چیز پر ہر جگہ پیر رکھ کے آپ چلتے بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں نہیں نہیں، جب دو چیزوں پر آپ پیر رکھو گے تو خطرہ ہوگا سلپ ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی طرح گر کے آپ کہیں نہ کہیں چلا جاؤ گے۔ ایک رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی ایک ہے، اس کو تھام لو، اسی پر چلنے کی کوشش کر لینا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کیا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں تو بھی صحیح، میں بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، نہیں، پھر کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو آپ۔ کامیابی کا دعویٰ تب کرو جب امام حسین نے ہمیں دیا، دعویٰ تب کرو جب اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا، دعویٰ تب کرو شہداء اعظام نے جو ہمیں درس دیا، دعویٰ تب کرو اولیاء اعظام نے جو درس ہمیں دیا، دعویٰ تب کرو خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ نے جو دین ہمیں سکھایا ہے، دعویٰ تب کرو جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو دین سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے دین کو چھوڑ کر دوسری طرف سر جھک کر کہو گے ہم حسینی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، ایک چیز یاد رکھنا، کامیابی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو دے گا جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ اے میرے بندے، جب تک تو دنیا میں ہے تجھے رزق میرے در سے ملے گی، تجھے رزق میرے در سے ملے گی، کسی سے جہاں سے ملا کے دے دے وہ اللہ دینے والا ہے۔ رزق دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ تمہیں کامیابی عطا کرنے والا کون؟ تمہیں منزل پہ پہنچانے
اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ اے بندے کے ہاتھ میں نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ میں اسٹیج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ میری ہمت نہیں، لیکن میرے رسول کا دین ہے. اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے یہ جرأت دی ہے، اللہ نے مجھے 2 لفظ بولنے کی توفیق عطا کی. تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ دین کا صحیح پالن کرو، دین کی صحیح پیروی کرو. دین کو جس طرح ہم تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا ہے، ہمارے اسلام نے پہنچایا ہے، اسی طرح مستحکم پکڑ کے چلو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اگر دین کے اندر آپ نے ذرا سے بھی خلاصی پیدا کی، ذرا سے بھی اونچ نیچ آپ نے کی، دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام بھی ملے گا، لیکن روز محشر نہیں، قیامت کے دن نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں، شہدائے اعظام کے سامنے نہیں. امام حسین کے سامنے جاؤ گے، کس منہ سے جاؤ گے؟ سوال کریں گے، پوچھا جائے گا بتا میرے نانا جان کے دین کے خاطر تو نے کیا کیا، کس طرح اس کی پیروی کی، کس طرح بچایا. کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ جب ہو کچھ تب نہ ہوگا تو جواب کہاں سے ملے گا؟ تو اسی لیے ان شہداء نے ہمیں درس دیا، ان شہداء نے ہمیں بتایا. سنو ننال اصغر جو 18-17 سال کی ایج کا بچہ، تمثیل بچہ تلوار لے کر یزیدی فوج کے بھیڑ میں گھس جاتا ہے، تلوار سے ان کے سر کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہا ہے. کس لیے؟ اپنے نانا جان کے دین کے خاطر. وہ دین ملا ہمیں کہاں سے؟ اسی کربلا کے میدان سے ملا. بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، بہت ساری تکلیفیں جھیلنا پڑا. اس لیے کیوں؟ یہ دین کے خاطر، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں. اس لیے امام علی مقام نے یہ تکلیفیں اٹھائی، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیفیں جھیلی، اس لیے کہ تاکہ میرے نانا جان کی دین کی قیامت تک جو ہے آبیاری ہو جائے. قیامت تک کے لیے لوگ میری اس قربانی سے، میرے اسلام کے خاطر سر کٹانے سے میرے آنے والے لوگ، جتنی بھی میری نسلیں، میرے ماننے والے آئیں گے، وہ سب جو ہے اسی طرح میرے نانا جان کے دین کی پیروی کر لیں گے. تو اس سے درس ملا ہمیں. علی اصغر یہ درس دے کے گئے کہ میرے بعد آنے والے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، جو بھی ہو، میرے نانا کے دین کے خاطر اپنے سر کو کٹانا منظور کر لینا، لیکن سر جھکانا نہیں، سر جھکانا گوارا نہیں کر لینا. تو درس ملا دین کے خاطر سر کٹاؤ. اگر گردن پہ چھری رکھ دی جائے تو کہو منظور ہے کاٹ لے، لیکن تیرے آگے میں کبھی سر نہیں جھکاؤں گا. عزت ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، دولت ملے گی اللہ کے بارگاہ سے، شہرت ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، رفعت ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، بلندی ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، عزت و رفعت ملے گی اللہ کی بارگاہ سے. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، قیامت میں جب آپ کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو اسی دین کی آبیاری کرنا ہم اور آپ کے اوپر لازمی و ضروری ہے. کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے. تو علی مقام رضی اللہ عنہ کے ننھے علی اصغر نے ہمیں درس دیا کہ میرے بعد آنے والی قوم جو ہے میرے نانا جان کی اس طرح پیروی کرے. تلوار ہاتھ میں اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں، کوفہ یزیدیوں کی لشکر پر پھر ڈٹے بھی مقابلہ کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، شدت پیاس محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یزیدیوں کے لشکر میں سے ایک پیچھے سے نیزے کا وار کر لیتا ہے. جب نیزے کی وار سے جو ہے تاب نہ لا کے گھوڑے سے گر جاتے ہیں تو یزیدی فوج جو ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ننھے علی اصغر کے چھوٹے معصوم علی اصغر کے جوان جسم کو یزیدی فوج جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں سے پورا منظر دیکھ لیتے ہیں. جب نور نظر کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں دوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے چھوٹے معصوم بچے کے جسم کے ٹکڑے کو جمع کر کے اپنی جھولی میں بھر دیتے ہیں. لانے کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں؟ خیمے میں لے کے آتے ہیں. ننھے علی اصغر کا لاش دیکھ کر خیمے میں جو ہے آہا بکا کرنے لگتے ہیں، شور برپا ہوتا ہے، تمام لوگ رونے لگتے ہیں. اس ٹائم بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خیمے کو درس دیتے ہیں. سنو، ہم یہاں رونے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں.
کی راہ میں قربان کرنے آیا ہے وہ روتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے انتظام میں ثابت قدم رہتا ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کی بات